اب میری بات تھوڑی توجہ کر کے سن لو. نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائے. ایک بندہ ایک جماعت میں داخل ہوتا ہے. یہ سامنے نظر کر کے دیکھو، یہ جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے، اپنے دائیں دیکھ، اپنے بائیں دیکھ، پیچھے دیکھ، آگے دیکھ. با جماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے، باشرہ داڑیوں والے، سر پہ اماموں والے، تہجد پڑھنے والے، گناہ پہ رونے والے، نیکی کرنے والے، رسول پاک کے طریقے کو اپنانے والے. اگر اللہ تجھے اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دے دے تو سن. عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص کسی جماعت میں داخل ہوتا ہے لیکن عملوں کے لحاظ سے وہ ایسا نہیں ہو سکا. اس نے کوشش کی لیکن جو جماعت کے عمل تھے ایسے عمل وہ نہیں کر سکا. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اور سوال کرنے والے روز قیامت یہ بھی اسی جماعت کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. نہیں چاہتے؟ ماں نے چھات چھوڑ دینا ہے، ابو نے تو منہ پہ تھوکنا ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے. جو تیرے گہرے دوست ہیں قرآن پاک پڑھ وہ تیرے دشمن بننے والے. ایسی دشمنی کریں گے، کہیں گے یا اللہ میرا دوست ہے، میں اسی کے ساتھ گھومتا تھا، میں سب کرتوتے جانتا ہوں، یہ کتا کیا کرتا تھا. تو مجھے وعدہ ماں گواہ بنا لے، تو مجھے بخش دے، میں سارے دوستوں کے عیب بتا دیتا ہوں. یہ دوست کریں گے اور کس نے کام آنا ہے؟ ایسے مقام پر اللہ تجھے اس جماعت کے اندر کھڑا کر دے. تیرے نصیب نہیں جاگے. سب سے پہلا کام یہ کر، اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کر، اور اس کے بعد دن رات تو ایک کوشش کرے، کام کر، لوگوں کو بھی اس جماعت میں داخل کرانا شروع کر. خدا کی قسم تجھ سے دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے. اگر میں آپ سے نہ ایک گھونٹ پانی مانگوں، میرے جوتے سے میرے سر پہ ٹانٹ پہ مارنا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کوئی دنیاوی غرض ہی نہیں ہے.